دوستو السلام علیکم۔ ہم قرآن شریف کے نیکسٹ جو سینٹنسز ہے ورسز ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور ہم پہلے اس کو پڑھیں گے قرآن کریم کو، اور اس کے بعد ہم اس کی ٹرانسلیشن کو ڈسکس کریں گے، اور پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا جو ہے نا اس کے اندر جو بھی چیز مل رہی ہے ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہدایت جو بھی مل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون۔ دوستو اب ہم اس کی ٹرانسلیشن پہ جاتے ہیں۔ اور لوگوں میں وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ نہیں ہے وہ ایمان والے، دھوکہ دے رہے ہیں وہ اللہ کو اور ان کو جو ایمان لائیں، جبکہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں وہ مگر اپنے آپ ہی کو، اور نہیں شعور رکھتے وہ۔ ان کے دلوں میں مرض تھا تو زیادہ کر دیا ان کا اللہ نے مرض، اور ان کے لیے عذاب ہے اور دردناک بسبب جھوٹ کے جو وہ بولتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ ان سے نہ برپا کرو فساد زمین میں، کہتے ہیں در حقیقت ہم اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار بلا شبہ یہی ہے جو مفسد ہے لیکن نہیں ہے انہیں شعور۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لے آؤ، جس طرح ایمان لائے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لے آئے ہیں بیوقوف، خبردار بلا شبہ یہی ہے وہ جو بیوقوف ہیں لیکن نہیں وہ جانتے۔ اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے تو اپنے شیطانوں کے پاس کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور حقیقت میں ہم ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہمارا جو فوکس ہے اس میں سے ہم نے اپروچ کرنا ہے ٹورڈز ڈیولپمنٹ، اور تو اس میں اللہ تعالیٰ جو نا مسلم سوسائٹی کو اور پھر پوری ہیومن سوسائٹی کو یہ میسج دے رہا ہے کہ ایک تو ہم نے جس سے کہتے ہیں نا کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ ڈبل سٹینڈرڈ، کسی بھی کام کو کرنے کا ایک ہی سٹینڈرڈ ہوتا ہے، وہ پہلے لوکل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ نیشنل لیول پہ وہ سٹینڈرڈ کو آپ اگر مزید موڈیفائی کرتے، پھر وہی سٹینڈرڈ جب آپ کی پوری دنیا میں باقی سٹینڈرڈ سے اچھا ہوتا ہے نا تو وہ سٹینڈرڈ کہلاتا ہے گلوبل سٹینڈرڈ، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ۔ تو ہم نے جیسا آپ کو پتا کہ مختلف آرگنائزیشن میں سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، کسی بھی کام کو کرنے کا ایک میتھڈ ہوتا ہے، وہی میتھڈ سب فالو کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر 10 لوگ کام کر رہے ہیں، میں اپنے طریقے سے کام کر رہا ہوں، وہ اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے، تو وہ کوئی آرگنائزیشن نہیں کہلاتا۔ تو آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہوتی ہیں، تو اسی حساب میں سارے ایک ڈسپلن کے تحت کام کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی آرمی فورس کو لے لیجئے تو ان کی ایک سٹینڈرڈ ہے جو سب پہ اپلائی ہوتی ہے، یس کہ فالو دا کمانڈ، سو دیٹ از ون رول فار آل۔ پھر قانون کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، پروسیجرز ہیں، پروسیڈنگز ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، پھر آپ ڈبل سٹینڈرڈ کو فالو نہ کریں کہ ادھر بھی ادھر بھی، جس کو منافق بھی کہتے ہیں، رائٹ۔ تو سوسائٹی میں وہ سوسائٹی ترقی کر سکتی ہے
وہ معاشرہ اصلاح پا سکتا ہے جہاں پر آپ ایک ہی سٹینڈرڈ کو سب فالو کریں. اگر ایک سوسائٹی کے اندر 500 لوگ ہیں یا 1 لاکھ لوگ ہیں، 1 لاکھ لوگوں کا ملک کے لیے اپنا اپنا ایک طرز عمل ہے. جیسے انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر دیکھیں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اپنی اپنی ایک وہ ہے، لیکن باقی دوسری دنیا والے کیا کر رہے ہیں؟ ان کا مشن ایک ہے، ملک ہے ان کا. باقی پارٹیز مختلف آ سکتی ہیں لیکن ان کی جو پارٹی کی جو آبجیکٹیوز ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ کلیش نہیں کرتی ہے، رائٹ؟ تو یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا اگر مشن بالکل کنٹری کے مفاد میں ہے، اگرچہ وہ اپوزیشن میں ہے، تو اس کو بھی جو گورنمنٹ ہے نا وہ ایکسیپٹ کرتی ہے، کیونکہ وہاں پہ نیشنل انٹرسٹ ہے، قومی مفاد ہے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہاں جو بھی چیز ہم نے سیکھا ہے، اگر ہم اس کو اپنے اسلامک سوسائٹی کے اندر ڈسکس کریں تو ہم بالکل اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، اس کے اپوزیشن میں جا رہے ہیں. ہم نے اپنے آرگنائزیشن کے اندر بھی پولیٹکس کو ڈیولپ کیا ہے اپنی حساب سے، نہ کہ آرگنائزیشن کے حساب سے. تو اس میں پھر یہ ہوتا کہ جو لوگ ہونیسٹی کے ساتھ کام کرنے والے اداروں میں ہوتے ہیں وہ بیچارے رگڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارا جو پالیسی ہے نا وہ بالکل منافقوں والا پالیسی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنی سیاست کی وجہ سے جو اچھے کمپیٹنٹ لوگ کام کرتے ہیں تو ان کو ہم نے پولیٹکس کے تھرو امپاور کی بجائے ان کو ڈی گریڈ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بظاہر تو خوشی مل رہی ہوتی ہے لیکن ایکچول میں یہ ہے کہ ہم نے اس آرگنائزیشن کی جو کوالٹی ہے، اس کی پوٹینشیل ہے، اس کو ہم نے ریڈیوس کر دیا، ہم نے اس کو منیمائز کر دیا. اور آگے اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ انڈائریکٹلی اس کا امپیکٹ پوری کمپنی کے اوپر، پوری آرگنائزیشن پہ یا پورے ملک پہ آئے گا، جس کی وجہ سے یہ ہوگا ہم نے ون تو کر لیا سچویشن کو، ٹھیک ہے؟ ہم نے تو جیت گئے مگر حقیقت میں ہم ہار گئے، کیونکہ ہماری معاشی سٹیبلٹی نہیں رہی. جس کمپیٹنسی سے جو بندہ کام کر رہا تھا اس کو تو ہم نے پولیٹکس کے تھرو خراب کر دیا، رائٹ؟ سو یہ جو ایک منافقت ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی بالکل ڈسکس کر رہا ہے کہ آپ نے اگر دنیا کے اندر بھی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، پھر اسی طرح سے اگلی جہاں میں بھی جانا ہے، آپ کی سول کی ٹریولنگ ہے، تو پھر اس کا یہی کہ آپ دونوں طرف آپ کیا ہوں گے؟ ایک تو آپ بیوقوف ہوں گے، اور اس کے بعد اصل میں وہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ اوور سمارٹ سمجھتے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ بیوقوف وہی کہلاتے ہیں. تو اس میں ہم نے یہ ڈسکوری کیا کہ ہم اس خدائے پاک کے اس کلام کے اندر جو ہم نے معاشرے کے اندر جو تبدیلی لانی ہے، سوسائٹی کے اندر جو چینج لانا ہے، اس کے لیے ہم سب کو ایک سٹینڈرڈ کو فالو کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اس سٹینڈرڈ کے نیچے سب اس کو فالو کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اس سٹینڈرڈ کو اتنا پالش کرے کہ وہ باقی دنیا بھی اسی ہی کو فالو کرے، ٹھیک ہے؟ جو بیسٹ پریکٹسز دنیا میں آرگنائزیشنز میں چلتی ہے، ہم نے سوسائٹی کے اندر، اب سوسائٹی کے اندر انسٹیٹیوٹس بھی ہے، آرگنائزیشنز بھی ہے، کمپنیز بھی ہے، ٹھیک ہے؟ سوشل ورکرز بھی ہے، یعنی اٹس اے کمپلیکس تھنگ، ٹھیک ہے؟ آپ اس سوسائٹی کی میجرمنٹ، اس میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، پولیٹکس چل رہی ہوتی ہے، ہیلتھ کے ادارے چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی آپ کی انفراسٹرکچر پہ لوگ کام کرتے ہیں، انوائرمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر اپنے کام میں فوکس کرے. تو یہ سب سے بڑا سکسس، یہ سب سے بڑا ایک بہت انقلابی ہو سکتی ہے. ہم ابھی کینیڈا جانے کی بات کرتے ہیں، ہم جو ہے نا فرانس جانے کی بات کرتے ہیں، ہم باقی دوسرے کنٹریز میں جانے کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیوں ہم جانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ بہت زبردست ہے، سٹینڈرڈ آف لیونگ بھی. سر کیف الحال؟ سو پیارے بھائیوں اور دوستوں، آپ ہم سب نے مل کے اپنی سوسائٹی کو، اسلامک اور مسلم سویلائزیشن کو آگے بڑھانے کے لیے ایز اے مسلم امہ ہم نے اس ایس او پی کو فالو کرنا ہے جو ہمارے پاس آلریڈی ایک گائیڈ لائن موجود ہے. اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ لیک آف کمیونیکیشن ہے، لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے، لیک آف لرننگ ہے. سو یہاں پہ ہم کرتے ہیں اس ٹاپک کو اینڈ. تھینک یو ویری مچ. اور چینل کا ضرور لائک، سبسکرائب، کامنٹ، شیئر
اللہ حافظ.